جب آپ حکومت میں تھے آپ نے کیا کیا ان واقعات کو روکنے کے لیے، اور کتنی دفعہ میاں نواز شریف گئے یا مریم نواز صاحبہ کہیں وہاں پہ جب بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی تھی؟ ویسے احتشام، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ آپ کی تقریر تو سارے سنتے ہیں، مگر آپ بلاتے ہیں لوگوں کو ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے۔ مجھے بھی اس پہ اعتراض ہے، یہ بات آپ پہلے کر چکے ہیں، آپ دوبارہ وہی بات دہرا رہے ہیں۔ مجھے موقع دیں بات کرنے کا۔ سوال ہے سر، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا حکم اس سر، سے پہلے حکم سر، کہ ہمتن آپ گوش۔ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، کوئی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے جو وہ اپنی بات کرتے وقت، الفاظ کا چناؤ کرتے وقت دیکھتا ہے کہ میں کب کیا بات کر رہا ہوں۔ آج جس بات پر سب کو، پوری قوم کو دکھ ہے، میں کبھی وہ بات اس وقت نہیں کہنے کے لیے تیار جو علی نواز کو تکلیف دے۔ میں اس وقت کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں جو احتشام کو تکلیف دے۔ میں کوئی بات ایسی کہنا نہیں چاہتا جس سے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو مزید تکلیف پہنچے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر یہ کہے لاشیں بلیک میل کر رہی ہیں ان کو، کیا وہاں کے جو لواحقین ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں ان کو؟ آپ ہمیں کہیں چور ڈاکو لٹیرے، مگر آج بھی یہ وقت نہیں ہے کہ آج ہمیں بھی آپ لاشوں پر کھڑے ہو کر ہمیں چور ڈاکو لٹیرے کہیں۔ ہمیں تو 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے ہمیں کہتے رہیں، مگر آج کے دن یہ کہنا، اور خاص طور پر ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ فرماتے ہیں کہ لاشیں آپ دفنا دیں اور اس کے بعد میں فوری آ جاؤں گا آپ کی زندہ لاشوں سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سیکورٹی کا کوئی ایشو ہے جو آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں بتائیں گے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا پہ لانے والی نہیں ہوتی، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لاشیں دفنانے کے بعد کس سے گارنٹی لے لیں گے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ اور جو لوگ گئے تھے، جو پارٹی کی مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ گئی تھی، بقول آپ کے وزیر داخلہ کے کہ ان کو تھریٹ ہے، اگر ان کو تھریٹ ہے وہ جا سکتے ہیں اپنی ان پیاروں کی لاشوں پر کہ ان کی لواحقین کو حوصلہ دینے کے لیے، تو بھئی آپ وقت کے پرائم منسٹر آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اور دوسری ایک بات انہوں نے اور کی، آج انہوں نے کہا کہ جناب دھرنے میں ہمیں بیرونی ہاتھ لگتا ہے شامل ہے اس دھرنے میں۔ تو مجھے احتشام یہ بتائیں کہ اگر دھرنے میں بیرونی کو ہاتھ نظر آتا ہے تو کیا اس کمیونٹی کو آپ غدار کہنا چاہتے ہیں؟ تو خدا کا خوف کریں، ایک کمیونٹی پہلے زخمی ہے، جگہ جگہ پورے پاکستان نہیں، انہوں نے یہ کمیونٹی کو غدار نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے جن کے اپنے کچھ سیاسی مقاصد ہیں۔ کمیونٹی کو گورنمنٹ نے نہیں کہا ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ احتشام ایک سیکنڈ رکیں، انہوں نے کچھ وزراء، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو آپ نے بات کی تھی نا علی نواز سے کہ آپ اتنے اربوں روپے خرچ کر کے عیاشیاں کرتے ہیں، آپ نے شاید اس کا جواب نہیں دیا جو انہوں نے سوال کیا تھا۔ جواب یہ تھا کہ آپ جو 18 لوگوں کے کام سے کام چلا سکتے، آپ نے کئی درجن وزراء جو بنائے ہوئے، یہ عیاشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کرپشن جو آپ روکنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو بھاشن دیتے تھے، 2.5 سالوں میں آپ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے کرپشن کے، یہ بتانے والی بات ہے۔ اور مگر اس کے باوجود آج میں یہ بات نہیں کروں گا، میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کوئی کہ اگر وقت کا پرائم منسٹر جو سربراہ ہوتا ہے ریاست کا، قوم کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، مطالبہ قوم اگر زخمی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اسی سے کیا جاتا ہے۔ بھائی مجھے یہ کوئی بتائے کہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وقت کا پرائم منسٹر آئے تو کیا اس میں تکلیف ہے؟ بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟